ایک اہم چیز جو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت کے واقعے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت حلیمہ جب حضور کو گود انہوں نے لیا تو اس وقت اور کوئی بچہ وہاں بچا نہیں تھا، ایک ہی بچہ تھا، اور چونکہ حضور یتیم تھے اس لیے کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حضرت حلیمہ نے مجبوری میں کہ ان کو اور کوئی بچہ نہیں ملا انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لے لیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں جو رحمتیں حضرت حلیمہ کو عطا فرمائی وہ ان خواتین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اس سے ایک مسلمان کو جو سیکھنے کو چیز ملتی ہے جو بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، وہ عقیدہ تقدیر ہے، تقدیر کا عقیدہ، کہ دیکھیں حضرت حلیمہ نے اپنی کوشش پوری کی، اپنی پوری کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسا بچہ ملے جس کا والد زندہ ہو تاکہ میں اس سے اچھی اجرت حاصل کر سکوں، ان کے بچے کی میں تربیت کروں گا اور وہ مجھے اس کی اجرت دیں گے، مجھے مزدوری دیں گے تو میرے گھر کا خرچہ چلے گا۔ محنت انہوں نے پوری کی، کوشش انہوں نے پوری کی، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو ان کی تقدیر میں لکھا تھا جو بچہ، انہوں نے وہ بچہ گود لیا اور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے میں ان کو وہ برکتیں عطا کی، وہ سعادتیں عطا کی جو اور کسی بھی خاتون کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ جب اپنی کوشش پوری کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو آپ کا مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اسلام کا درس مسلمانوں کو یہ ہے کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اسباب اختیار کرتے، اور آپ نے اسباب اختیار کر لیے، جو جو اسباب اللہ نے بتائے ہیں یا جو اس کام کے اسباب تھے آپ نے اختیار کر لیے۔ اب اگر نتیجہ نہیں مل رہا اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور جب انسان کو یہ یقین دلی یہ کیفیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی برکتیں عطا کرتے ہیں جیسی برکتیں اللہ نے حضرت حلیمہ کو عطا فرمائی تھیں، کہ انہوں نے اپنے اسباب سارے اختیار کیے لیکن کوئی بھی سبب کام نہیں کر سکا، اور نتیجتاً ان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو لیتا ہوں، عسیٰ ان یجعل اللہ لی فیہ برکہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے کو میرے لیے بابرکت بنا دے، اور اسی بچے کو اللہ نے ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنایا۔ تو اس لیے یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے نا، یہ ایسا عقیدہ ہے اسلام کا کہ اس سے انسان کی زندگی کے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آدھے مسائل۔ اور وہ حل اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی ملازمت نہیں ہوتی، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، طرح طرح کی مشکلات، کبھی کسی بچے کی پریشانی، کبھی بچی کی پریشانی، کبھی والدین کی پریشانی، ہر وقت انسان، قرآن کریم میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، وہ ہر وقت مشقت میں ہی رہتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو۔ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ نیک ہوگا تو مشقت میں ہوگا اور برا ہوگا تو مشقت میں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، جا کے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد آ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ اور جو آدمی چوری کرتا ہے محنت اس کو بھی کرنی پڑتی ہے، جو آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے محنت اس کو بھی کرنی پڑتی ہے، محنت سب کو کرنی ہے، چاہے آپ اچھا کام کریں برا کام کریں، محنت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید دین پر عمل کرنے میں مشقت ہے، مشقت ہر کام میں۔ چوری کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ڈاکہ ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ انسان اپنی جان خطرے میں ڈال کے کہیں جا کے کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو یہ کوئی آسان کام ہے؟ مشقت میں تو ہے۔ تو یہ کتنا اچھا ہو کہ انسان جب ویسے ہی اس نے مشقت میں آنا ہی ہے تو اچھے کام کے لیے مشقت میں آ جائے، نماز پڑھنے کے لیے مشقت اختیار کر لے۔ تو اس تقدیر کے عقیدے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو یہ کہہ دو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، وما شاء فعل، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔
اس لیے جب انسان، اب یہ ٹینشن کیوں ہوتی ہے، ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، سٹریس کیوں ہوتا ہے، پریشانی کیوں ہوتی ہے، بے چینی کیوں ہوتی ہے، یہ ہمارا شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں ہائی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی عقیدہ تقدیر پر ہمارے ایمان کا کمزور ہونا ہے. ہمارے ذہنوں میں وہ ہمارا عقیدہ، ہم جب ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں نا والقدر خیرہ وشرہ، کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم عمل کرتے رہو، ہر آدمی کے لیے اللہ نے وہ کام آسان کر دیا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو جب تقدیر پر اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ٹینشن نہیں ہوتی. ٹینشن ہوتی ہے وقتی طور پر، پریشانی ہوتی ہے وقتی طور پر، پھر وہ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دماغ سے جھٹک دیتا ہے، دماغ سے اس کو پھینک دیتا ہے. وہ کہتا ہے اسی اللہ نے یہی تقدیر میں لکھا ہوگا، بس میں اسی پر راضی ہوں. اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے جس کو کہا جاتا ہے رضا بالقضاء. رضا بالقضاء، کہ اللہ کی قضاء پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں. اور ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ تقدیر کی بات عموماً جب کی جاتی ہے تو لوگ، ویسے تو حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ بحث مباحثے میں مت پڑو، بس اللہ نے جو فرمایا اس کو مانو. لیکن عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، جب اللہ نے تقدیر پہلے سے لکھ لی ہے، اللہ نے لکھ لیا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کرے گا، یہ دنیا میں یہ کرے گا، یہ کرے گا، تو پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ یہی سوال صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا. قرآن کریم میں آتا ہے نا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تو اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اس کی وجہ سے انسان کسی چیز پر مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مطلب ہے اللہ کا علم. اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ شخص یہ کام کرے گا اور یہ شخص یہ کام نہیں کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ جب میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا. اب تقدیر پر جو ہمارا ایمان ہے وہ تو ساری چیزوں میں ہے نا، کھانے پر بھی ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جو رزق، وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو جب دانے دانے پہ لکھا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ کاروبار کریں، نہ ملازمت کریں، نہ محنت کریں، نہ مزدوری کریں، جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مجھے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرتا ہے تو اس کو کچھ مل جاتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں وہ کبھی بھی کام کرنا نہیں چھوڑتا، چاہے اس کو رزلٹ حاصل ہو یا رزلٹ حاصل نہ ہو. جب تک وہ زندہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ تقدیر میں لکھا ہے. اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تو لکھا ہے، لیکن آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کیا لکھا ہے. مثلا اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. جب مجھے نہیں پتا تو مجھے تو حکم ہے کام کرو، روٹی کھانی ہے تو کام کرو تاکہ کماؤ اور پیٹ میں جائے، پھر بعد میں دیکھی جائے گی جو تقدیر میں لکھا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور وہ اس کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے، تم نے مرنا ہے تو میں مار دیتا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ یہ تو کہے گا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن یہ تمہیں کس نے بتایا کہ تم مجھے مارو گے؟ یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تم مارو گے؟ اور اگر اس نے مارا پھر دوسرا کھڑا ہو کے دوسرے کو بولے گا کہ تم نے بھی مرنا ہے، چلو میں تمہیں بھی مار دیتا ہوں. تو تقدیر کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے
یہ جو غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ بس تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا، جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانا ہوگا تو جہنم میں. ہم اپنے دنیا کے کسی کام میں بھی ایسا نہیں کرتے. اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجیں اور کہیں اس کی تقدیر میں اگر لکھا ہوگا تو اس کو بی اے کی اور بیچلر کی اور ماسٹر کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے گی، اور تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تو میں بھیجوں گا پھر بھی نہیں پڑے گا. دنیا کے کام میں ہم لوگ بڑے ہوشیار ہیں. یہ سارے اعتراضات ہمیں آتے ہیں دین کے کام میں. جب آخرت کا معاملہ آتا ہے نا تو یہ سارے اعتراضات، ظاہر ہے شیطان لگا ہوا ہے سب کے ساتھ، تو شیطان یہ سارے اعتراضات دل ہی دل میں بناتا رہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے. دنیا کے معاملے میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے تقدیر کا یہ غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے. یہ تو وہ سبق تھا جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر انسان کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، بس اللہ سے کبھی شر مانگنا نہیں چاہیے. کبھی کوئی برائی، بخار، کوئی تکلیف اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. اللہ سے ہمیشہ حضور نے فرمایا عافیت مانگو، ہمیشہ عافیت مانگو کہ یا اللہ مجھے عافیت نصیب فرما. لیکن جب آ جائے پھر ربنا افرغ علینا صبرا، پھر اللہ سے صبر مانگو کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما.